الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صدق اللہ العظیم۔ فرمانے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، یہ تمہاری پاکیزگی کا باعث ہے۔ اور ایک اور مقام پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستوں، جو آج میرے بیان کا موضوع ہے وہ ہے محبوب در محبوب مصطفیٰ در محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر حاضری اور کچھ احتیاطیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اہل اسلام اور اہل ایمان کا وجدانی، روحانی اور ایمانی رشتہ ہے۔ ہر عاشق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی سچی محبت کرتا ہے۔ جس کو اللہ پاک نے اسلام جیسی دولت نصیب فرمائی اور جس کے دل میں اللہ پاک نے ایمان رکھا ہے، وہ خانہ کعبہ شریف، مکہ معظمہ، بیت اللہ شریف اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی در کی محبت بھی اللہ پاک نے اس کے دل میں رکھی ہے۔ اور یہ سلسلہ بڑا مضبوط، بڑا عاشقانہ اور بڑا پختہ ہے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے، چاہے بچہ ہو، ہر کے دل میں خواہش ہوتی ہے کاش کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور اس پاک فضاؤں اور معطر فضاؤں کو کچھ محسوس کر سکوں، میں حاضری دوں۔ تو کچھ مدینہ شریف جاتے ہیں تو وہ لفظوں سے اظہار کر پاتے ہیں اور کچھ جاتے ہیں وہ لفظوں سے اظہار نہیں کر پاتے۔ کچھ کلام لکھ لیتے ہیں شاعرانہ طور پر، کچھ نہیں لکھ سکتے، کچھ بول تو سکتے ہیں، لکھ بھی سکتے ہیں، لیکن بولنے کی ہمت اور طاقت نہیں ہوتی کیونکہ در محبوب پہ جا رہے ہیں۔ زبان بولنے کی ہمت نہیں رکھتی۔ بعض غریب بھی ہوتے ہیں جو پیسے تھوڑے تھوڑے جوڑ کر، کمیٹیاں ڈال کر، اپنی کچھ چیزیں بیچ کر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جاتے ہیں۔ تو ان کا دل سیدھا سے جو سیدھا ان کا دل لیکن سیدھا ہوتا ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کی محبت پکی ہوتی ہے اور در مصطفیٰ پر حاضری کی ان کے دل میں خواہش تڑپ رہی ہوتی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ لفظ جو ہے نا، لفظ یہ تاثیر سے بنتے ہیں، نہ کہ الفاظ سے، نہ کہ جملوں سے۔ لفظ چھوٹا ہو، غریبوں والی چھوٹی بات ہو، لیکن اگر اس میں معنی درد بھرا ہو، اس میں تاثیر ہو، تو پھر وہ لفظ اپنا ضرور اثر رکھتا ہے۔ غربا جاتے ہیں، غریب لوگ جاتے ہیں، ان کا سادہ لباس ہوتا ہے، غریبوں کی دور دور رہائشیں ہوتی ہیں، اچھا کھانا بھی نہیں ہوتا، ایک ٹائم میں کھاتے ہیں، لیکن اصل مقصد کا کیا ہوتا ہے؟ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینا ہے، وہاں درود شریف کے نذرانے عرض کرنا ہے۔ لیکن جب بھی وہ غریب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو ان کی آنکھیں تر ہوتی ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم کیوں نہ کہیں عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ، عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ۔ مظفر پارسی یہ بھی جب مدینہ منورہ آزاد اللہ شرف و تعظیماً حاضری کے لیے جاتے ہیں تو ان لوگوں نے 3 منزلیں بنائی اور ایک یہاں سے جانے سے پہلے ایک جب وہاں پہنچ گئے، جب در محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، اور ایک جب وہاں سے واپسی ہوئی تو آپ نے کچھ اپنے اشعار میں اس کا تذکرہ کیا۔ آج ہم کچھ منظر کشی کو سنیں گے۔
دیکھیں جو تو در محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا ہے، حاضری دے کے آگے، وہ اس کو اچھی طرح سمجھیں گے، بلکہ اپنے ان کے آنسوں بھی اپنی آنکھوں سے جدا ہو رہے ہوں گے محبوب کے عشق میں، اور جو نہیں گئے وہ یہ خواہش رکھیں کہ کاش ہم بھی جائیں اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در اور آپ کی بارگاہ کے بارے میں ہم ساری باتیں بھی ہوں۔ ظفر واسی لکھتے ہیں بدن پہ چادر تنی ہے آنسوؤں کی، بدن پہ چادر تنی ہے آنسوؤں کی، اور لہو میں لذت ہے راسموں کی، بغیر خوشبو کے مہک رہا ہوں میں در نبی کی طرف چلا ہوں، سکون امیز ہے بے قراری ہے میری تنہائیوں بے قاری، چلی برا کے کشش میں لے کر رسول اکرم کی غمگساری، رسائی ہے وقت نارسا میں، سرا ہے ایک دست مصطفیٰ میں ڈورے کا دوسرا سرا ہوں میں در نبی کی طرف چلا ہوں، طواف کعبہ کا ہے فرض مجھ پر، در نبی کا ہے فرض مجھ پر، سمٹ کر سایہ فکر ہوا ہے جہاں کا طول و عرض مجھ پر۔ کہتے ہیں جتنی زمانے کی لمحیاں جڑائیاں تھی نا، میں در محبوب کی طرف جا رہا ہوں، سارے فاصلے کم ہوتے جا رہے ہیں، کہتے ہیں سمٹ کر سایہ فکر ہوا ہے جہاں کا طول و عرض مجھ پر، شریک رفتار جو رہے وہ فاصلے ختم ہو رہے ہیں۔ یا رسول اللہ بڑی جدائی تھی، بڑا وقت تھا، لیکن اب میں آپ کے در کی طرف چل پڑا ہوں تو راستہ ایسا ایسا کم ہوتا جا رہا ہے، شریک رفتار جو رہے ہیں وہ فاصلے ختم ہو رہے ہیں، کہتے ہیں میں آج سے اپنی ابتدا ہوں کیونکہ در نبی کی طرف چلا ہوں، دکھائی دینے لگا مدینہ، دکھائی دینے لگا مدینہ، نثار دل خود رہا ہے سینہ، ہوائے حوروں کی لمس جیسی، فضائے کندے بری کا سینہ، کھلے ہوئے بازوؤں کی راہیں ہر ایک مسافر بتنا چاہے، ہم کہتے ہیں کہ راستہ نے اپنے بازو کھول دیے ہیں، فضا نے اپنا سینہ کھول دیا ہے، کہ جو بھی مسافر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی طرف روانہ ہو رہا ہے وہ سب خوش آمدید کہہ رہی ہے، ہر ایک مسافر کو اتنا چاہے میں ان کی چاہت میں مر مٹا ہوں، در نبی کی طرف چلا ہوں، بہشت عالم ہے یہ علاقہ، بہشت عالم ہے یہ علاقہ، قدم قدم نقش پائے آقا، میں زمین کے شیشے میں دیکھتا ہوں کہ در نبی کی طرف چلا ہوں۔ پھر جب دوسری جب منزل آئی کرتے ہیں، جب مدینہ شریف پہنچ گئے پھر کہتے ہیں یقین حاوی سا ہے گماں پر، یقین حاوی سا ہے گماں پر، زمین میں ہوں کہ آسماں پر، میں در نبی پہ آ گئے، میں ہوں نہیں ہوں، جو ہوں تو کیا ہوں، بھلا کیا ہوں، یہ دیکھو نا میں در نبی پر پہنچ گیا ہوں، میں در نبی پر پہنچ گیا ہوں، رنگ کو نمود میرا، رنگ کو نام و نمود میرا، سایہ دستبود میرا، کیوں کہ گلیاں دا روڑا پورا، کیوں کہ گلیاں دا روڑا پورا، خلت نور مصطفیٰ سے پگھل رہا ہے وجود میرا۔ دیکھتے ہیں یہ دید معراج ہے نظر کی، یہ دید معراج ہے نظر کی، یہی کمائی ہے عمر بھر کی، دیکھتے ہیں رئیس ہوں لیل و نہار ٹھہرا، میں بڑا امیر ہو گیا ہوں، اللہ پاک نے بڑی عزتیں دے دی ہیں، رئیس لیل و نہار ٹھہرا، طلب ہو کیا مجھ کو مال و زر کی، مجھے کوئی مال نہیں چاہیے، میں تو محبوب کے در پر پہنچ گیا ہوں، حیات کو جس کی دل رہی تھی وہ قرب کے پھول چن رہی تھی، سلام کا بھی جواب گویا سماج عشق سن رہی تھی، ہاں سن رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا سلام سن رہے ہیں، اگر آپ سلام نہ سنتے، اگر سلام آپ نہ سنتے تو اتنے عاشق نہ کیسے ہوتے، اتنے عاشقوں کا ہجوم کیسے ہوتا، سماج عشق ہمارا سلام سن رہی ہے، تو دیکھو نا ایک پہ سندا کروڑا کی بولیاں، دیکھو نا ایک پہ سندا کروڑا کی بولیاں، اب اور کیا مانگنا ہے رب سے کہ ہاتھ بندے ہوئے ادب سے، تو دیکھو نا میں حضور کے سامنے کھڑا ہوں، میں در نبی پر پہنچ گیا ہوں، یہ روزہ شاہ خاتم الانبیاء ہے، یہ روزہ شاہ خاتم الانبیاء ہے، کہ کرسی عرش کبریا ہے، بنا ہے درباریوں کا تاندہ،
عجب انداز تک لیا ہے۔ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے، لاکھوں ہیں کروڑوں ہیں، تو ہر کوئی یہی سمجھ رہا ہے اور ہاتھ مانے کھڑا ہے، ہر کوئی یہی سمجھ رہا ہے کہ میں صرف محبوب کے در پہ آیا ہوں، اور کسی کو نہیں سمجھتا میں محبوب سے باتیں کر رہا ہوں، میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر رہا ہوں۔ صرف ایک ذہن میں یہ بات آ رہی ہے، یہ روزہ شاہ خاتم الانبیاء ہے کہ کرسی عرش کبریا ہے، پتہ ہے دربار یوں کا تاندہ عجب انداز تخلیہ ہے۔ اللہ اکبر، بغیر اجازت کے ہو باریابی، سیاہی دل ہو آفتابی، میں زنگ خوردہ چمک رہا ہوں، کہتے میں گناہ سے بھرا ہوا تھا، گناہ بہت زیادہ تھے، میں زنگ خوردہ چمک رہا ہوں، در نبی پر پہنچ گیا ہوں۔ کچھ دوستوں سے جب رابطہ ہوتا ہے یا مدینہ شریف جو حاضر ہوتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں یار میں مصروف ہوں، میں پردیس آیا ہوں، تو بعد میں بات کروں، اور بھائی بات کرنے کی نہیں ہے، تو مدینہ منورہ ذات اللہ شرف و تعظیمن میں آیا ہوا ہے، اور یہ پردیس نہیں اصل تو بلکہ یہی دیس ہے جہاں اس شاعر نے دعا مانگی یا اللہ میں مدینہ میں موت دے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے مدینے میں فوت ہوگا وہ میں قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا۔ عاشقوں کی یہ خواہش رہی ہے، اور وہاں سے یہی آوازیں آتی ہیں کہ میں پردیس ہوں، ایسا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اصل دیس تو مدینہ شریف ہے۔ ہر ایک کی خواہش ہونی چاہیے کہ اللہ پاک میں مدینہ منورہ ذات اللہ شرف و تعظیمن میں موت نصیب فرمائے۔ تیسری منزل جب آپ روانہ ہوتے ہیں تو لکھتے ہیں زمین ہے میرے سر پہ جیسے، یہ مدینہ شریف سے نکل رہے ہیں، واسی صاحب لکھتے ہیں مدینہ شریف سے نکلتے ہوئے زمین ہے میرے سر پہ جیسے، ٹھہر گئی روح در پہ جیسے، اب صرف بدن کے ہمراہ چل رہا ہوں، میں در نبی سے پلٹ رہا ہوں، میں در نبی سے پلٹ رہا ہوں، سکون چھینا ثواب چھینا نظارہ لاجواب چھینا، سکون چھینا ثواب چھینا نظارہ لاجواب چھینا، فرائض دنیا بھی نے مجھ سے در رسالت باب چھینا، رواں رواں آپ کو پکارے کئی رگ کٹی رگ جان سے موڑ سارے، کٹی رگ جان سے موڑ سارے، میں حرم کو مڑ مڑ کے دیکھتا ہوں، در نبی سے پلٹ رہا ہوں، در نبی سے پلٹ رہا ہوں، دوبارہ جانے کی آرزو ہے، کیا لکھتے ہیں دوبارہ جانے کی آرزو ہے کہ خود کو پانے کی آرزو ہے، جو حج پہ باندھتے ہیں وہ پہن کے آنے کی آرزو ہے، جو بوئے آقا کی دے گواہی اسی کفن میں مروں الہی، تڑپ ہوں فریاد ہوں دعا ہوں، میں در نبی سے پلٹ رہا ہوں، میں در نبی سے پلٹ رہا ہوں۔ آخر میں لکھتے ہیں مقطع نہ لاج رکھی قلم کی میں نے، نہ لاج رکھی قلم کی میں نے، مطلب پورا کلام لکھا نا تو اپنے آپ سے مخاطب کو کہتے ہیں نہ لاج رکھی قلم کی میں نے، کیا تھا جو بھی محسوس میں نے، کہاں مظفر لکھ سکا ہوں، میں در نبی سے پلٹ رہا ہوں، میں در نبی سے پلٹ رہا ہوں۔ پیارے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عرض ہے کہ ہم پر اللہ پاک کا بڑا احسان ہے، اس کا بڑا کرم ہے، اس کی بڑی مہربانیاں ہیں، اس کی بڑی عطا ہے۔ ابھی تو بڑی آسانیاں ہو گئی ہیں، ایک دور تھا جب مدینہ شریف جانا ہوتا تھا تو یہاں سے کراچی کا سفر کرنا پڑتا، بڑا ٹائم لگتا، پھر وہاں سے ساحل سمندر پر اور وہاں سے بحری جہاز کے ذریعے مدینہ شریف پہنچتے تھے، کافی وقت لگ جاتا، 6 ماہ کا سفر واپسی تک لگ جاتا تھا۔ لیکن ابھی گھر سے نکلتے ہیں، صاف کپڑے پہنتے ہیں، دوستوں کے پاس اٹھتے ہیں، گاڑی میں بیٹھتے ہیں، ایئرپورٹ میں بھیجتے ہیں، اس کے بعد جہاز میں بیٹھتے ہیں، جدہ شریف اتر کے گاڑی کے ذریعے مدینہ منورہ مکہ مکرمہ ذات اللہ شرف و تعظیمن میں پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن پھر بھی ہمارا شکوہ کم نہیں ہوا، حالانکہ آسانیاں بہت ہو گئی، جانے کی سہولتیں بہت زیادہ ہو گئی، لیکن زبان میں وہی شکوہ ہے، چھوٹی چھوٹی آزمائشوں پہ، چھوٹی چھوٹی مشکلات پہ ہم غلط فہمیاں کر لیتے ہیں، اور یہ سب کو پتہ ہے، اور یہ ہوتا بھی اکثر اللہ ماشاء اللہ ہوتا بھی اس طرح یہ ہے کہ جو یہ عمرہ شریف یا مکہ شریف لے کر جاتے ہیں
تو کافی باتیں کہتے ہیں یہ آپ کو ملے گا، بہترین کھانا ہوگا، بہترین رہائش ہوگی، بہترین سہولتیں ہوگی، لیکن وہاں پہنچے تو کھانا بہتر نہیں ہوتا، رہائش کافی دور ہوتی ہے، بہتر نہیں ہوتی، اگرچہ وہ بھی غلطیاں کرتے ہیں، لیکن سب سے اہم ضروری کھانا تو نہیں، بہترین رہائش تو نہیں، عمدہ سہولیات تو نہیں، بلکہ سب سے اہم جو مقصد ہے در نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کم کھاؤ، جب مدینہ شریف اور مکہ شریف حاضری دیں تو کم کھاؤ اور مدینہ شریف میں زیادہ بیٹھو، اگر کھانے میں زیادہ مصروف ہو جاؤ گے تو جس مقصد کے لیے آئے ہو مقصد فوت ہو جائے گا۔ ویسے بھی دنیا داری میں لوگ دھوکہ دیتے ہیں، لوٹ لیتے ہیں، تو یہ کیا لوٹنا چاہیے کہ ایک شخص مدینہ شریف لے کر بھی جا رہا ہے، حالانکہ رہائش اچھی نہیں، کھانا ٹھیک نہیں، سہولیات نہیں، لیکن دھوکہ بھی دیا، لیکن کیا اس نے گلے میں بالکل پہنچا نہیں دیا؟ اس سے بڑی کیا بات ہے؟ پھر دھوکہ نہیں، بلکہ ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھول جانا چاہیے اور اصل مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینی چاہیے۔ اور آزمائشیں، اس میں صبر کا بڑا فائدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے مدینے آیا، جو میرے مدینے آیا، اسے کوئی تکلیف پہنچے، اس پر اس نے صبر کیا، تو بروز قیامت میں اس کی سفارش کروں گا۔ کہ بہتر نہیں ہے کہ اس کے خلاف جیٹ کے خلاف یعنی باتیں کرنے سے بہتر کہ صبر کیا جائے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، تو اس بات کی مصداق ٹھہرے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت ہماری سفارش فرمائے۔ اور وہاں جب جائیں تو ذوق و شوق کے ساتھ جائیں، تھکاوٹ، ذمہ داری، عہدہ، پیسہ وغیرہ چھوڑ کے یہاں جائیں، اپنا گھر چھوڑ کے جائیں، بلکہ وہاں غلام بن کے جائیں، فقیر بن کے جائیں، اپنی جھولی خالی لے کر جائیں، تو اپنی جھولی اور اپنے دل کا کاسہ خالی لے کر جائیں گے تو پھر کچھ آپ کو وہاں سے ملے گا۔ جب پہلے اپنی وہ نوابداری، اپنی ذمہ داری، اپنا عہدہ ہوگا تو پھر وہاں کچھ مل نہیں پائے گا۔ صرف وہاں عاجزی کے ساتھ جائیں، انکساری کے ساتھ جائیں، تاکہ وہاں صحیح طرح ہمیں مل سکے۔ اور وہاں اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ہر کسی دل تو نہیں مانتا کہ مدینہ شریف مکمل کی ہوتی ہے اور سیلفی لے ہوتے ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر، اللہ پاک کے گھر میں خانہ کعبہ شریف وہاں مکہ شریف مکمل کی ہوئی ہے اور سیلفی لے رہے ہیں، تو یہ ادب کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے۔ وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے عقیدے کے مطابق الحمدللہ زندہ ہیں، تو پھر وہاں سیلفیاں، پھر نواز شریف میں کھڑے ہو کے وہاں پھر سیلفیاں، پھر وہاں تصویریں، تو صحابہ کی تو آواز بھی نکلتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر تھے، ان کو تو لب خاموش رہتے تھے۔ تو حضرت کیا خوب لکھتے ہیں، تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو وہاں کچھ احتیاط یہ بھی کرنی چاہیے نا، سیلفیوں سے بچیں، ادب و آداب کا لحاظ رکھیں۔ اور 70,000 100 فرشتے آ رہے ہیں، 70,000 شام کو آ رہے ہیں، کچھ انہیں بھی ویڈیو بنانے دیں، کچھ انہیں بھی تصویریں ہیں، کچھ انہیں مووی بنانے دیں، تاکہ اللہ پاک جا کر عرض کرے یا اللہ پاک ہم تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے اور پیارے محبوب و غلاموں کو دیکھا کہ وہ ہاتھ باندھے جھکے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہے ہیں، بڑے ادب سے وہاں ہیں۔ کبھی انہیں بھی یہ گواہی نہ دے رہے تھے، لیکن ہم عیش وشن میں پڑ جاتے ہیں، گھومنے پھرنے کے لیے مصروف ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں جس مقصد کے لیے گئے تھے اس مقصد کو ہم بھول جاتے ہیں۔ اور جگہ جگہ مدینہ شریف میں، مکہ شریف میں زیادہ ہی زیادہ ہیں، مکہ شریف اور مدینہ شریف میں جگہ جگہ، بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ پورا مدینہ شریف زیارت ہی زیارت ہے، ہر ذرہ ذرہ زیارت ہے، پوری فضا زیارت ہے۔ جہاں صحابہ، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہے، جہاں بیعت طہار رہے، جہاں صحابہ کرام رہے، جہاں خلفائے راشدین رہے، وہ سارے کی ساری زیارتیں ہیں، پورا کا پورا مدینہ زیارت، پورا کا پورا مکہ زیارت۔ تو جہاں بھی گزرے ادب سہنے سہنے ہو۔ میں اپنے مرشد کریم کو دیکھا جب وہ مدینہ شریف جاتے ہیں تو ان کا بڑا ایک دلسوز نظر ہوتا ہے کہ ان کی آنکھیں جھکی ہوتی ہیں، ہاتھ بندھے ہوتے ہیں، کندھے ان کے ادب سے جھکے ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں مدینہ شریف کا ادب۔ یہ محبوب عشق والے جانتے ہیں کہ محبوب کا ادب کیسے کرنا ہے۔ جب ہم ادب کریں گے تو پھر ہی کچھ پا پائیں گے۔ جب ہم پہلے ہی وہاں ایسے چلیں گے جیسے کہ وزٹ کے طور پہ آئے ہیں، گھومنے پھرنے آئے ہیں، پھر ہمیں کچھ حاصل نہیں ہو سکے۔ عبداللہ بن عمر امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر، آپ جب مکہ شریف حاضر دیتے بیت اللہ شریف،
تو وہاں نماز پڑھتے جہاں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی تھی، وہ جگہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر نماز پڑھتے، خاص مقامات پر نماز پڑھتے، وہاں غار ثور بھی ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا، مزدلفہ بھی ہے، منہ بھی ہے، عرفات بھی ہے، اور غار حرا بھی ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جانا ہوتا تھا۔ تو ہر جگہ زیارتیں ہیں، بڑے ادب سے بڑے سہمے سہمے میں جانا چاہیے، کوئی خطا نہ ہو جائے، اس لیے روشی کی کثرت کرنی چاہیے اور اللہ پاک سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، یا اللہ پاک اگر غلطی کرائی تو معاف فرمائیں۔ اور اکثر جب مدینہ شریف عمرہ یا حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو پہلے ٹریننگ سیشن ہوتے ہیں، اس میں ٹریننگ دی جاتی ہے، ہاں یہ اس طریقے سے حج کرنا ہے، اس طریقے سے عمرہ کرنا ہے، یہ نشانی ہے۔ تو وہاں کوشش کی جاتی ہے کہ بھائی وہ کہتے ہیں کہ آپ 2-2 کلومیٹر 3-3 کلومیٹر روزانہ چلا کریں، کہ وہاں زیادہ چلنا ہوگا، لیکن میں ساتھ ہی عرض کرتا چلوں کچھ ٹریننگ میں کچھ اور چیزیں بھی شامل ہونی چاہیے، کہ ہم مسجد میں بیٹھنے کی عادت نہیں بنانی چاہیے، کہ ہم سلام کرتا اور پہلے ہی بھاگنے کی ہوتی ہے، چاہے جمعہ کے دن ہو چاہے کسی نماز کو، تو مسجد میں 2-2 گھنٹے بیٹھنے کی بھی عادت اپنے علاقے میں بنانی چاہیے، صرف کم باتیں کرنے کی بھی عادت بنانی چاہیے، نظریں جھکانے کی بھی عادت بنانی چاہیے، اور فالتو باتیں کرنے سے بھی اپنے کو بچانا چاہیے۔ ایسی عادتیں اگر یہاں سے بنا لیں گے تو پھر فائدہ ہے، وہ تو اپنے چلنا ہی ہے، لیکن اصل یہ عادت ضروری ہے، نظر کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور قرآن پاک کثرت سے تلاوت بھی کرنی ہے، یہ بھی ایک اہم فریضہ ہوتا ہے، تو اس پر بھی ٹریننگ کا بھی حصہ ہونا چاہیے تاکہ اصل جو روحانیت اور تمانیت اس کو حاصل کر سکیں۔ اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ، آپ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے عاشق ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہو جانے والے کہتے ہیں حرم کی زمین ہے یہ قدم رکھ کے چل رہے ہیں، اے رضا بہتر تو یہ تھا کہ تم سر کے بل چلتا، بہتر اتنا ادب کا مقام، اتنے ادب اور سہنا ضروری ہے، اور قوت برداشت، صبر تحمل ضروری ہے، چھوٹی چھوٹی بات میں صبر تحمل ختم ہو جاتا ہے، کسی کا دھکا لگ گیا، کسی نے کوئی سخت بات کہہ دی تو عام لڑائی بنا لیتے ہیں، تو وہاں صبر و تحمل بھی کرنا ہے، کلام میں نرمی لانی ہے، غصہ اپنا گھر رکھ کے جانا ہے، اور پیار محبت سے سب سے پیش آنا ہے۔ تو ظاہر کوئے جنا ذرا آہستہ چل، ظاہر کوئے جنا ذرا آہستہ چل، دیکھ آیا ہے کہاں ذرا آہستہ چل، حاضری میں ملک ہیں 70,000، حاضری میں ملک یعنی فرشتے ہیں 70,000، قدسیوں کے درمیان آہستہ چل۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی نا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اللہ پاک نے فرمایا ایسا ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، ہمارا تو عقیدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے الحمدللہ، پھر وہاں جا کے اونچے اونچے بولنا اور سخت تیزی سے قدم رکھنا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو اتنی آہستہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے گویا کسی کی کان میں سرگوشی کر، اتنا آہستہ آہستہ۔ اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ محبوب کے سامنے اونچے نہیں بولنا، تو آپ اتنا آہستہ گفتگو کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر آپ کیا فرما رہے ہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، ادب کا یہ مقام۔ اور صحابہ کرام دروازہ ایسے نہیں بلکہ دروازہ انگلیوں کے دونوں سے بجاتے تھے، یہ ادب، یہ آیت قرآن پاک کا حکم، یہ تا قیامت ہے، تو ادب سے بڑے جھکے جھکے بڑے پیار سے رہنا ہے تاکہ ہم اصل فیوز و برکات حاصل کر سکیں، جو ہمارا مقصد ہے، اس مقصد کے لیے وہاں گئے ہیں وہ ہمیں حاصل ہو سکے۔ تو صحابہ کرام کی دل اتنی مطلب ہم وہاں جاتے ہیں، اب ادھر دیکھ رہے ہیں منتظر کی حفاظت اتنی ضروری، تو حضرت عمر بن عاص صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت شماسہ نے آپ کے پاس پہنچے ملنے کے لیے پوچھا کہ آپ نے اسلام کیسے قبول کیا، تو آپ نے سارا نقشہ بنایا کہ میں نے ایسے اسلام قبول کیا، یہ مشکلیں یہ ہوا۔ تو عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ اے شماسہ میرے سے یہ نہ پوچھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیا کیسا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا تھا۔ میں شماسہ ہنستے کیوں، کہتے ہیں میں نے کبھی میرے میں ہمت نہیں میں محبوب کو آنکھ بھر کے دیکھ سکوں، مطلب اتنا وہ مطلب اتنی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ تو ہم آ جاتے بدگمانیاں کر رہتے ہیں اور لڑائیاں چھوٹی چھوٹی بات پہ قوت برداشت ختم کرتے ہیں، جب بھی مدینہ منورہ زیادہ اللہ شاہ و تعظیم میں حاضری دے تو بڑے ادب کا لحاظ رکھیں تاکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
سے پکی سچی محبت قائم کر سکیں اور ادب آداب کے ذریعے اللہ پاک بھی ہم پر کرم فرمائے. آمین بجائے